ہمارا نظام تعلیم بکش ہے، کتابی ہے۔ ہم نے بچوں کو ڈنگروں کی طرح رٹا لگانا سکھا دیا ہے۔ ہم نے ان کو 25 کلو کا بیگ اٹھوا کے بھیجتے ہیں، اور ہم ان کو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کوئی چیز قوم بنانے والی امپارٹ نہیں کرتے۔ ہم ان کو یہ امپارٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سبجیکٹ کیسے پڑھنا ہے، اور پھر یہ اس میں نمبر زیادہ کیسے لینے، اس میں گریڈ کیسے لینے، ٹھیک ہے، اور پھر گریڈ لیتے ہوئے اس نے اسٹریٹ سمارٹ کیسے ہونا ہے۔ آیا اس نے گریڈ جو ہے وہ ساری کتاب پڑھ کے اور مختلف کتابیں پڑھ کے وہ اچھا میں نے بھی دیکھا کہ کم ہی پوری کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا، وہ ٹوٹکوں کے ذریعے وہ کر کے تو بڑی میدان میں آ جاتے ہیں جی کہ آج کل کتاب ہے 300-400 صفحے کی، آپ او لیول کی لے لیں، اے لیول کی کتابیں دیکھ لیں، آپ اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی دیکھ لیں، اور ان کتابوں کو بچوں نے کھول کے پڑھ کے اس کے اندر اس کو کنزیوم کرنا، اس سبجیکٹ کو سمجھنا، پھر اس کو دوسری کتابوں سے جوائن کرنا، پھر اس کے اندر اپنی انوویشن اور ریسرچ ڈال کے ایسا جواب تیار کرنا کہ جو ایگزامینر کو کمپیٹیٹیو یہ چیز بڑی لیکنگ ہے، یہ میں نے بھی غور کیا کافی حد تک، اس کی بجائے مفقود ہے یہ چیز۔ اس کی بجائے ہمارے نظام تعلیم نے جو بچوں کو تیار کیا، اس میں ٹیکسٹ پیپر آئے، اس میں ٹیوٹر آئے، اس میں ٹیچروں نے مدرسوں میں اور اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے اپنے ہی ٹیوشن سینٹر بنا لیے، اکیڈمیوں میں، بلکہ بعض کو اسکول ہی میں بٹھا لیتے ہیں، بٹھا کے انہوں نے ان کو ادھر امپارٹ نہیں کی تعلیم جو کرنی تھی، اور وہ تعلیم جو کتابی تعلیم انہوں نے دی وہ بھی انہوں نے ٹیوشن سینٹر میں دی۔ جی جی، ابھی کتابی تعلیم سے جو قوم اوپر آئے گی، نہیں بنیادی طور پر صاحب کتابی تعلیم بھی تو ضروری ہے نا، وہ بنیادی تو ہونی چاہیے۔ دیکھیے وہ کتابی مثلا آپ کو انگریزی زبان ہے، میتھمیٹکس ہے، جی میں عرض کروں کتابی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس پھر آپ اس سلیبس کی کتاب کو کنزیوم کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو پروڈیوس کرنے کے، آپ اس کو بحث کرنے اور ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہو۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کو چند سوال کرا دیے جائیں جو کہ پچھلے سالوں سے آئے تھے۔ ہر ٹیوٹر کے پاس نسخہ کیمیا یہ ہوتا ہے، کچھ نے پچھلے سال 10 سال کے پیپر کٹھے کیے ہوتے ہیں، انہیں میں سے وہ 7-8 پیپر سوال کٹھے کر کے 8-10 بنا دیتا ہے، پورے سوال بنا کے ان کو ریپیٹ کرا کے، تو وہ اور آگے ایگزام، میرا خیال ہے ٹیسٹ پیپر بنانے والے بھی ادھر بھی ڈی جنریشن ہوئی ہے، ادھر بھی ٹیسٹ پیپر کافی سارے ایسے آ جاتے ہیں جو پچھلے ایگزامینیشن والے ٹیسٹوں سے۔ تو آپ کی بات سے لگ رہا ہے ایک تو محکمہ تعلیم جو کیریکولم بناتا ہے، محکمہ تعلیم وہ تو ہے ہی اس کا مجرم ہے، لیکن اس سے دوسرا بڑا مجرم آپ کے اساتذہ ہیں، تیسرے ٹیچر کہہ لیں یا پیرنٹس کہہ لیں، ٹیچر ہیں، پیرنٹس خود بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں جن سب کا زور یہ ہوتا ہے کہ اس کو انگریزی کے اسکول میں بھیجا جائے جہاں انگریزی بہتر، پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیوٹر مہنگے سے مہنگا ڈھونڈا جائے جو اس کو گریڈ اچھا لے کے دے، اور 50,000 فیسیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی ہم سمجھتے ہیں اس بچے کو ہم نے اکیلا چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کیا اس کو ٹیوٹر پڑھاتا ہے، کیا وہ اسکول پڑھاتا ہے، اور کیا گریڈ وہ لے کے آتا ہے۔ بہت کم ریشو ان میں سے 5, 7 یا 10% جو کہ بہت قابل بچے ہوتے ہیں وہ اپنی محنت کر کے کوئی بہتر لے جاتے ہیں۔ 90% ہمارے بچے جو ہیں ان کا برا حال ہوتا ہے جی، اور وہ جب باہر آتے ہیں ان کو ڈگری بھی مل جاتی ہے، جو جس قسم کے تعلیمی ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، گریڈ بھی مل جاتے ہیں سرکار کے کھاتے میں یا پرائیویٹ کھاتے میں، ان کو گریڈ بھی مل جاتے ہیں، کوئی صحیح رستے سے، کوئی شارٹ کٹ سے، کوئی پیپر لیک ہوئے سے، کوئی پیپر اسیس ہوئے سے، کس نہ کسی نظام پہ۔ اور جب یہ پروڈکٹ آپ کا مارکیٹ میں آتا ہے تو پھر یہ بے روزگار ہی بنتا ہے، پھر اس کی قابلیت اور اس کی محنت اور اس کی دیانت اور اس کی امانت اور اس کی ہمت اور اس میں دلیری، یہ کوئی بھی اس میں آپ کو کوالٹی وہ نظر نہیں آتی جہاں آپ سوچے کہ میں اس کو ہائر کروں گا تو یہ چیز یہ کور کر لے گا اور اس میں یہ ماسٹر ہوگا یا یہ اس قابل ہوگا کہ کوئی کام دیا جائے تو اس کو یہ مکمل کر کے لے آ سکے۔